بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک تاریخ رہی ہے کہ جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو دوسری جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ الزام لگاتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ دانلی کی پیداوار ہے، ان کو دانلی کے ذریعے لایا گیا ہے، اور کچھ خفیہ ادارے جو ہے ان کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے ان کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے پاکستان میں جنرل الیکشن کا آغاز ہوا ہے تو تب سے یہ باتیں چلتی آتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن کس طرح وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو ان کو ٹارگٹ کرتی تھی، اور ان کی وہ کون سی لائے عمل تھی جو کہ کامیاب ہوئی، جو کہ ان کو اقتدار کے ایوانوں تک لے آئی، اور خاص طور پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپوزیشن کا یہ سفر کیسے رہا کہ وہ اقتدار سے نیچے اترے، اور وہی کام جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کرتے تھے وہی کام آج کل وہی اپوزیشن کر رہی ہے۔ سال 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پارٹی جو تھی وہ پوری جوبند میں تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ 2013 کی جو الیکشن ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر لے گی۔ لیکن 11 مئی 2013 کو جو ہوا اور جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ ہوا تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن جو ہے دیکھنے میں نہیں ملا کہ جو جیت گیا تھا وہ بھی الزام لگا رہا تھا اور جو ہار گیا تھا وہ بھی الزام لگا رہا تھا، اور یہاں تک کہ پیپل پارٹی جو اب جو اپوزیشن میں ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے تو وہ بھی کہتی تھی کہ یہ کیسے الیکشن ہے، یہ تو آر اوز کے الیکشن ہے اور آر اوز نے جو ہے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو سٹیپس لیے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو الیکشن کے ریزلٹ سے اس کو تسلیم کیا، لیکن یہ ایک اعتراض لگایا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اور سنجیدگی سے چاہتی ہے کہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو، تو انہوں نے 4 حلقوں کا کہا، جس میں ایک حلقہ لاہور کا تھا، ایک سیالکوٹ کا تھا، اور ایک جو ہے ناروال کا تھا، اور دوسرا آخری جو حلقہ تھا وہ سیالکوٹ کا تھا۔ تو یہ 4 حلقے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کی سکیورٹی ہو، اس میں جو ڈیٹا ہے جو ووٹ ہے وہ ووٹر لسٹ کے ساتھ اور تم ویریفیکیشن ہو اس کی، تو اس کے بعد ہم اس الیکشن کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے تقریباً 1 سال جو تھی تو نون لیگ کی گورنمنٹ خاموش رہی، انہوں نے اس پر کوئی تحقیقات نہیں کی، نہ کوئی کمیٹی بنائی۔ تو مجبوراً 11 مئی 2014 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک اور جلسہ کرنا پڑا، اور اس جلسے میں انہوں نے جو ہے دھرنے کی کال دی۔ تو اس حوالے سے وہ الیکشن ٹریبیونلز میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، جو سٹیز لیے گئے اس کے خلاف انہوں نے کیس لڑا، لیکن جب تمام جو انصاف کے جو ادارے تھے وہاں سے وہ نا امید ہو گئے تو تب ان کو مجبوراً دھرنا دینا پڑا۔ تو دھرنا ان کو اس حوالے سے ان کا ایک تاریخی دھرنا تھا جو کہ 126 دن جاری رہا۔ تو یہ ان کی سٹرگل تھی۔ اس کے بعد جب پاناما کا کیس آیا تو اس دوران انہوں نے دوبارہ سٹرگل شروع کی، اور یہ کوشش کی کہ جو کیسز ہے پاناما میں کہ وہ دب نہ جائے، بلکہ وہ عدالتوں میں چلے جائے یا احتساب کمیشن میں چلے جائے تاکہ ان کے فیصلے ہو، تو اس میں پھر ان کو کامیابی ہوئی۔ تو یہ تو تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیکٹکس اور ان کی جو تھی اپوزیشن کی دور میں ان کی جو تھی تحریک۔ اب آتے ہیں موجودہ جو اپوزیشن ہے ان کی جانب۔ موجودہ اپوزیشن روز اول سے دانلی کے الزامات لگا رہی ہے، حکومت دانلی کی پیداوار ہے، ان کو یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ان کو لایا گیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ فیکٹس اور فگرز یہ بتاتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے کوئی بھی ایسا کیس نہیں کیا، یہ الیکشن ٹریبیونلز نہیں گئے، الیکشن کمیشن نہیں گئے، یہ عدالتوں میں نہیں گئے، انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا جس طرح تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا، تحریک انصاف نے کیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کسی قسم کی بھی جو ہے اپنے تحفظات جو ہے متعلقہ اداروں کے پاس لے کر نہیں گئے۔ تو ادارے کس طریقے سے اس الیکشن کی جو ہے سکیورٹی کریں گے، اس کو چیک کریں گے؟ تو اس حوالے سے یہ جو اپوزیشن ہے تو ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کا آپس میں جو ہے کوئی ربط نہیں ہے، ان کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا کوارڈینیشن ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا جو فائدہ ہے حکومت کو ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کو موقع مل جاتا ہے کہ ہم کس چیز کی سکیورٹی کریں، کس چیز کی۔ ہاں البتہ اب یہ ہے کہ احتساب کے معاملے میں یہ سب ایک ہو چکے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ احتساب کا جو عمل چل رہا ہے چاہے لنگڑا لولا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عوام چاہتی ہے کہ احتساب کا یہ عمل چلتا رہے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ احتساب کے اس عمل کو کسی طریقے سے روکا جائے تاکہ اپنے جو ایسٹس انہوں نے بنائے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، ان کی جو ہے پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب اس تحریک میں تھوڑی سی ان میں اتفاق و اتحاد نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب 2013 سے لے کر 2018 تک اپوزیشن میں تھے تو ان کی جو تحریک تھی اور ابھی جو اپوزیشن ہے
ان کی جو تحریک ہے وہ کس طرح سے ڈفرینس ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کس طرح کامیاب ہوئے، تو اس کی دو سب سے بڑی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تحریک تھی وہ فوکس تحریک تھی۔ سب سے پہلے وہ بات کرتے تھے کہ آپ الیکشن جو ہوئے تھے اس پر وہ انگلی اٹھاتے تھے، اور 4 حلقوں کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کھول دو، اس کی اسکروٹنی کراؤ، تاکہ ہمیں تبھی ہم اس کو تسلیم کریں گے جب ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ الیکشن فیئر الیکشن تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی ان کی تحریک کی کامیابی کی کہ انہوں نے سولو فلائٹ لی تھی، یعنی کہ وہ اکیلے نکلے تھے۔ اس وقت اگر آپ کو پتہ ہے اس وقت پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی، لیکن عمران خان صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ مل جوڑ کر جو اپوزیشن کی تحریک تھی وہ نہیں چلائی، انہوں نے اکیلے اپنی تحریک چلائی، اور وہ اکیلے بڑھ رہے تھے، اس لیے وہ کچھ الگ سے نظر آ رہے تھے، اور عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب میں کچھ ڈیفرنٹ ہے، اس لیے 2018 کے الیکشن وہ جیت بھی گئے۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جوڑ کر یہ تحریک چلاتے تو الیکشن کا ٹائم بھی آنے والا تھا، اس وقت پھر عوام کہتے ہیں کہ کل تو آپ ان کے ساتھ تھے، ابھی جب الیکشنز آ گئے ہیں تو آپ اپنے لیے الگ ووٹ مانگ رہے ہو اور وہ اپنے لیے الگ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ تو جو پولیٹیکل ڈیفرنس تھی اس کو عمران خان صاحب نے مد نظر رکھا، اور ایک اور عمران خان صاحب نے جو کام کیا تھا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف تحریک نہیں چلائی تھی۔ آج کل کی جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنے آرمی سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف پاکستانی عوام کبھی بھی باتیں نہیں سنتے۔ تو جو مسلم لیگ نون کی جو تحریک ہے ابھی اپوزیشن میں، سب سے بڑی وجہ ان کی ناکامی کی یہی ہے۔ آپ کو گلگت بلتستان میں الیکشن سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کیا، جبکہ وزیر اعظم صاحب کی جو تحریک تھی اس میں وزیر اعظم صاحب نے کبھی بھی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، وہ صرف جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹ تھے ان کے خلاف بات کرتے تھے اور ان کے خلاف وہ تحریک چلاتے تھے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد صرف آپ لوگوں کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھنے تھے تاکہ آپ حقائق سے باخبر رہ سکیں۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔